السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. پاکستان میں کرونا کا پہلا مریض 26 فروری کو سامنے آیا تھا. اس کے بعد سے تیزی ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ 3 روز میں اموات کی تعداد میں بہت تیزی آئی ہے اور اب تک ان 3 دنوں میں 7500 سے زائد کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں اور 216 اموات ہوئی. ایک تفصیل ہے پوری ہمارے سامنے. کل وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں کرونا کے باعث بند کیے گئے جو فیصلے تھے اس میں مزید معاشی شعبے کھولنے کی تجاویز کو عملی شکل دینے کے لیے صوبوں سے رائے طلب کر لی ہے. وزیر اعظم صوبوں سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، سختی، نرمی، کس قسم کا لاک ڈاؤن. وہ کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر یہ ساری بات ہوگی. دوسری طرف الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور چینی کے اسکینڈل کے بعد اپوزیشن گورنمنٹ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن 2 معاملات ہیں ظاہر ہے سب سے اہم ہمارے سامنے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. کل کے بعد نرمی آنے جا رہی ہے، سختی آنے جا رہی ہے. جو اپیرنٹلی اس وقت جو سچویشن لگ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کھولا جائے گا ملک کو اور پورے طریقے سے کھولا جائے گا، لیکن SOPs کو فالو کرتے ہوئے کھولا جائے گا. تو ظاہر ہے پروونسز کا انپٹ چاہیے تھا اس کے لیے اور کچھ اور چیزیں عام سمجھنے کے لیے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں دعوت دی ہے. امیر جام کمال خان صاحب اعلیٰ بلوچستان، ینگ ڈائنامک CM ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں. ان سے ہم ذرا بات کریں گے کیونکہ NFC کا بھی معاملہ سامنے آیا کہ جو ممبر بلوچستان کی طرف سے جاوید جبار صاحب نامنیٹ ہوئے تھے، خود CM صاحب ان کو سمجھتے تھے کہ ہونا چاہیے، وہ ریزگنیشن دے کے جا چکے ہیں. اس پر بھی اور کچھ اور معاملات پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں منسٹر انفارمیشن شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب صاحب. ایک اور 2 معاملات ہیں جو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. جام صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی نو آپ بڑے بزی ہیں سارے اسکیجول میں، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. مجھے سر یہ بتائیے گا 9 مارچ کو پہلا کیس سامنے آیا تھا بلوچستان میں اور اب تک جو اپڈیٹس ہیں 4193 تک یہ تعداد جا پہنچی ہے. 46 جو ہے وہ ڈیڈ ٹول ہے آپ کا. اس وقت کیا سچویشن ہے آپ کے پروونس میں؟ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی سب سے بڑا چیلنج تو کورونا اٹ سیلف ہے اور اس کی جو یہ وائرل انٹینسٹی جو گروتھ ہو رہی ہے ود پیسج آف ٹائم پورے پاکستان میں، اسی طرح کوئٹہ میں بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج وہ کوئٹہ چونکہ سب سے بڑا شہر ہے، اس کے اندر جو لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ اور لوگوں میں ایک اویئرنیس اور پھر ان کو اس بات پہ یقین دلانا کہ جی ہم نے کورونا سے کتنا دور رہنا ہے، سیریس رہنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج میڈیکل کیئر میں ہے وہ ڈاکٹرز کی ونربلٹی اور وہ فیسلٹیز جو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بڑی سکیئرس ہو گئی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو باقی صوبوں کی طرح پاکستان کی طرح ہم بھی اسی طرح فیس کر رہے ہیں. اوکے سر، یہ اب جو اس سے پہلے ہم بات کریں، میرا سوال اگلا آپ سے بجٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ کیا آگے کرنا ہے، لیکن یہ جو آپ فیسلٹیز کی بات کریں بھی، آج ہماری NCOC میں جو ہے وہ ایک بریفنگ بھی ہم نے اٹینڈ کی جس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے چیزیں دیکھی. اب جو فیسلٹیز مسنگ تھیں اس میں بہت امپریسو ہمیں نمبر دکھائی دیا کہ جو فیڈرل نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے ارینج کر لی ہیں اور اس کی بائفرکیشن کیسے کی ہے، کس طرح صوبوں میں تقسیم کی گئی ہے، وہ بھی بتایا سارا. تو اس وقت جو PPEs کی بات کرتے ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے فرنٹ لائن سولجرز یعنی ڈاکٹرز کے لیے، تو کافی حد تک وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ایریا کور کر دیا اور اس میں سب صوبوں کا تھا جس میں بلوچستان کا بھی ذکر ہے. تو اسپیسیفکلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو زیادہ ضرورت ہے یا چیلنج ہے اپنے صوبے کے لیے؟ دیکھیے فیسیلیٹیشنز 2 قسم کی ہوئی ہیں، جو NDMA نے بھی کی ہیں اور پھر صوبائی حکومت نے خود بھی کی ہے. ہم نے PPE کٹس سے لے کے سینیٹائزرز ہوں، باقی اسینشیل ریکوائرمنٹ کووڈ سے ریلیٹڈ ہوں، ان کی خریداری خود بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ NDMA کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی سپورٹ بھی ملی ہے. مین جو سب سے بڑی سپورٹ ملی ہے NDMA کی طرف سے دیٹس پورے پاکستان میں ہمیں بھی اسی طرح PCR مشینز کی ملی ہے جن میں پھر VTMs ہوئے اور VTMs کے ساتھ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں بیسکلی. ایٹ دس اسٹیج عدل جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو بن بھی رہی ہے اور آگے بننے کی طرف جائے گی وہ میڈیکل ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہاسپٹلس کی کیپیسٹی ان ٹرمز آف میڈیکل ہیلتھ کیئر ہے. کیونکہ تقریباً 2.5 مہینے سے ہمارے لوگ ڈاکٹرز یہ سارے کمبیٹ کر رہے ہیں اس پورے سیناریو کو، اینڈ ڈیفینیٹلی بہت سارے کیسز ڈاکٹرز کے، پیرامیڈکس کے، اسپیشلسٹ کے بھی ہوئے ہیں. آئی فیل لائک بلوچستان، لائک اینی ادر پلیس، جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں ہے اور باقیوں کو ہے، ہمیں زیادہ ہے، وہ ہیومن ریسورس آف میڈیکل کیئر ہے.
جو کہ اگر ہمارے پاس بہت کم تعداد میں ہیں، چونکہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز بالکل نہیں ہیں، جو کہ شاید پنجاب میں یا کراچی میں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک بہت بڑا لیول کیٹر بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو بھی کیٹرائزیشن ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہی ہے، اور ہمیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پروونس پہ آپ کو برڈن دکھائی دیتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں لیک کر رہے ہیں جس وجہ سے آپ کو برڈن. سر بلوچستان میں آپ کے پاس وینٹس کتنے ہیں ٹوٹل، اگر میں پروونس کی آپ سے بات پوچھوں تو؟ دیکھیں جی، جو کیٹیگرائزیشن آف وینٹس اگر آپ جس میں پورٹیبل وینٹس اور فکسڈ وینٹیلیٹرز کی بات کریں، the total numbers with بلوچستان are only 70. جن کو میں اوتھینٹک کہوں گا کہ جو پراپر وینٹس جو آئی سی یو فیسیلیٹیشن میں یا کسی میڈیکل کیئر میں استعمال ہوں گی، دوز آر کلوز ٹو 35 to 40 اونلی. بٹ اوبیسلی وی آر ان اے پروسیس، ہمیں سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے ہمیں وینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وینٹس کا ایک پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ وینٹس اکیلے کچھ نہیں کرتی ہیں. ان وینٹس کے ساتھ ایک پوری چین آف اکوپمنٹ، چین آف ہیومن ریسورس اینڈ مینی ادر تھنگس آر لنکڈ. تو ایٹ دا مومنٹ آپ کے سوال کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ ایٹ دا مومنٹ فرام پورٹیبل وینٹس ٹو فکسڈ وینٹس وی ہیو 70، بٹ مین آر دوز 35 وینٹس وچ وی آر ہیونگ ان آور فیسلٹیز جو کہ کوئٹہ میں ہیں. ٹھیک سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے آپ کا، اس میں بلوچستان میں صحت کی سہولیات کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ظاہر ایکسٹراڈنری میجرز لینا ہوں گے، تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہماری 3 pronged اسٹریٹجی ہے، جو پہلے بھی رہی ہے ابھی بھی بڑھ رہی ہے. ایک تو آپ کا بیسک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جس کی نیڈ فوراً بنتی ہے. کووڈ اوبیسلی پینڈیمک یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کووڈ پینڈیمکس بھی اگر ایکسپلائٹ کرتی ہیں تو آپ کی کم از کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، رورل ہیلتھ سینٹرز یا ان فیسلٹیز میں کچھ ایسی گنجائش ہو جو کہ بیسک چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. پہلی گورنمنٹ بھی ہماری پچھلے 1.5 سال سے ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلس کو ایوری ٹائم بیٹر کر سکیں. لیکن اس کووڈ سچویشن میں اس کی انہانسمنٹ تھوڑی اور زیادہ اسپیسیفکیشنز کی طرف اب جاری ہے. ہم نے آلریڈی پچھلے 2.5-3 مہینے سے ریکروٹمنٹ آف اسپیشلائزیشنز جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں، کووڈ سے علاوہ وائرلز میں ریلیٹڈ ہیں اور انٹینسو کیئر ڈاکٹرز کے حوالے سے ہیں، ان کی طرف ہم نے زیادہ فوکس کر کے ریکروٹمنٹ سٹارٹ کی ہے. لیکن آنے والے بجٹ میں ہم اس کی ایس این ای اور بڑھا رہے ہیں. سو ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز آر دا مین کمپوننٹس جہاں پہ ہم یہ ساری فیسلٹیز کہیں پہ ہم. سر اگر میں پرسنٹیج وائز آپ سے پوچھوں تو کتنے پرسنٹ آف بجٹ یو گونا اسپینڈ آن دس پینڈیمک؟ دیکھیے، ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 2 سیکٹرز میں ہے. ون از دا ڈیولپمنٹ سائڈ اینڈ ون از دا نان ڈیولپمنٹ سائڈ. آپ کی جو سیلری ہے، کنٹیجنسی ہے، پروکیورمنٹ آف مشینری ہے، ساری چیزیں نان ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ سائڈ میں پھر آپ کی آتی ہے کہ جہاں انفراسٹرکچر، ہاسپٹل وغیرہ ساری بنا رہے ہیں. سو راؤنڈ اباؤٹ یو کین سے ایٹ دا مومنٹ وی آر پلاننگ آف ایون دا ٹوٹل نمبر آف جو ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ تقریباً 15% سے زیادہ کی طرف انفراسٹرکچر میں جائے گا، وچ از اے بگ نمبر. یعنی کہ اگر آپ کہیں 70-80 ارب روپے ہمارا جو پورا پورٹ فولیو ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں سے تقریباً آپ سمجھیں کوئی 20 ارب یا 15-20 ارب کے لگ بھگ ان سیکٹرز میں جا رہا ہے. لیکن وہ جو ہمارا جو دوسرا سیکٹر ہے جو نان ڈیولپمنٹ کا ہے، جو تقریباً 300 کچھ ارب کے لگ بھگ ہے، اس کے اندر پھر آپ کے پاس ایم ایس ڈی، پروکیورمنٹ آف میڈیسن، پروکیورمنٹ آف مشینری اینڈ وائس ورسا، ہیومن ریسورس، وہ ساری چیزیں ہیں. ان کے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ انہانسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 سیکٹرز ہیں جن کو ہم کیٹر کر رہے ہیں فار آر نان ڈیولپمنٹ بجٹ اینڈ آر ڈیولپمنٹ سائڈ بجٹ. ٹھیک سر، اب ذرا آ جاتے ہیں سابق سینیٹر جاوید جبار صاحب جو 10واں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان سے رکن بنے تھے. آپ نے بلکہ اس پر ٹویٹ بھی کی اور آپ نے بڑے افسوس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. سو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایک تو ہم پوزیشن آپ کی سمجھتے ہی ہیں، لیکن پروونس کے اندر سے بڑی ریزسٹنس تھی. آپ کی اپوزیشن نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا تھا کہ کیا بلوچستان میں کوئی بھی نہیں تھا جس کو آپ لے سکیں. اور پھر جاوید جبار صاحب بھی یہی کہتے دکھائی دیے کہ سی ایم صاحب کے لیے زیادہ برڈن یا پریشر نہ بنے، اس لیے بھی میں نے ریزائن کر دیا. دیکھیے، بلوچستان میں پاس پریکٹسز عموماً بہت سارے سیکٹرز میں یہ رہ چکا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کوئی اسپیسیفک اورینٹڈ سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ پورے پاکستان سے نہیں بلکہ آپ دنیا سے بھی لوگ لیتے ہیں.
ہم نے جو پچھلی جو گورنمنٹ جو 2013 سے 2018 تک تھی, انہوں نے کیسر بنگالی صاحب کو لیا تھا. کیسر بنگالی صاحب کا بھی تعلق بلوچستان سے نہیں تھا, لیکن ایک بڑی سو کالڈ نیشنلسٹ گورنمنٹ اس وقت تھی جس میں پی کے میپ, جس میں نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب تھے, اور وہ سینٹیمنٹس جو بہت اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں, انہوں نے بھی کیسر بنگالی صاحب کو لیا تھا. اسی طرح ہمارے پاس بی او آئی کو آپ لے لیں, اسی طرح ماضی میں بہت سارے اور سیکٹرز لے لیں, دے ور نیور فرام بلوچستان. جاوید جبار صاحب اور میں کہوں گا یہ جاوید جبار صاحب کی بہت بڑا پن ہے. شاید ان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا وہ شاید استعفیٰ بالکل نہ دیتا, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ہی نیور وانٹڈ دس پوسٹ, یعنی کہ یہ بیسکلی ایک گڈ جسچر میں نے ان کی طرف فلوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں 3-4 دفعہ ان کے ساتھ میری انٹریکشن بڑی منیمل لیول پہ ہوئی, اینڈ آئی فیلٹ اینڈ کیپنگ ہز پاس ہسٹری ان ایوری تھنگ, ہمیں بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا اچھا فرنٹ بنانا ہے جو ہم فیڈرل کے ساتھ جا کے اس کو پروٹیسٹ کریں. So you think there is no one available in Balochistan? باقی ہیں سر, آپ کے خیال میں there was no one to take care of this issue in Balochistan, اور اگر جاوید جبار صاحب ہوتے یا نہ ہوتے تو you didn't find anyone in Balochistan for this matter? اصل میں دیکھیں بلوچستان سے, کیونکہ یہ پوسٹوں کو آپ صوبہ ریلیٹڈ نہیں لیتے آپ بیسکلی, یعنی کہ ہمارے ذہن میں کبھی ہمیں اب کہیں سے بھی بندہ ملتا ہم ڈیفینیٹلی لیتے, اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کی. یہاں تک جن لوگوں نے اس پہ بڑے اعتراضات کیے, میں نے کہا لیٹس فائنڈ ایوری بڈی, ہم اپنے پروز اینڈ کونس سامنے رکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کس اچھی ٹیم کے ساتھ اپنا کیس جا کے ادھر پلیڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ بلوچستان کی کیس کے حوالے سے صرف بلوچستان کا ہو یا کہیں اور ہو. ہمارا مین موٹیو تھا کہ ہم بلوچستان کی کیس کو اسٹرانگ بنائیں. خیر کچھ لوگوں نے اس کو کنٹروورشل صرف اپنی سیاسی حوالے سے بنایا اور کچھ نہیں ہے. ان کی اپنی پاس ہسٹری اگر ہم ان سب کی باری باری کھولیں تو انہوں نے اپنی اقتدار کے دور میں بہت سارے ایسے ڈیسیجنز کیے ہیں جن کا نہ بلوچستان سے تعلق رہا ہے نہ بلوچستان کی سینسٹیوٹیز سے تھا. بس ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک اس چیز کو تھوڑا ہائپ دینا تھا اور ایک بڑی ایک سچویشن کریٹ کرنی تھی جن میں سے شاید ان کو کامیابی بڑی حاصل ہوئی. بلکہ مجھے تو افسوس بڑا اس کہنے کا ہے کہ باقاعدہ میڈیا میں آ کے یا اخباروں کے تحت وہ اس کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. خیر آئی وڈ سے کہ ہم بلوچستان کا ابھی بھی کیس پلیڈ کریں گے, لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ ہم اس کو بلوچستان کے لوگ اس انداز میں ٹیک اپ نہ کرتے. بڑے اب کن کا نام زیر غور ہے؟ بلکہ میں نے تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے تو میں نے ان کو ابھی یہی چیلنج اور یہی ایک ٹاسک سامنے رکھا ہے. میں نے کہا جی اب آپ پروپوز کریں, اب بلوچستان کے آنے والے ایف سی آپ نے بیسیکلی اپوزیشن کو یہ دعوت دی ہے کہ اب اپوزیشن این ایف سی ایوارڈ کے لیے, فائنانس کمیشن کے لیے اپنے بلوچستان کے لیے کسی بندے کا نام سامنے لائیں, یہ آپ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ہر لحاظ سے ریڈی ہوں کہ ہم سارے, سب سے پہلی چیز ہے کہ اس نام کا جو فائنل ڈیسیجن کرنا ہے وہ حکومت بلوچستان نے نہیں کرنا ہے. یہ وفاق میں گورنر صاحب اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی کنسلٹیشن ہوگی. نام تو سر آپ نے دینا ہے. نام جائیں گے یقینی طور پہ, گورنر صاحب ہماری طرف سے کچھ نام جائیں گے, اپوزیشن بھی ان کو نام بھیج سکتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی گورنر صاحب کو نام بھیج سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز ابھی بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ڈیسیجن کرنے جائیں گے این ایف سی کے حوالے سے جو بلوچستان سے منسلک ہوگا اس کا دار و مدار اب اس ممبر پہ ہوگا جس کی سلیکشن کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اب 2-3 چیزیں جو ذرا آپ سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو مجھے ذرا سمجھنا بھی ہے کہ ہم آج یہ ایک میپ دیکھ رہے تھے جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤنز جو سمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے تھے, اس میں ہم نے کے پی میں دیکھا تھا کہ 222 لاک ڈاؤنز ہوئے 19 ڈسٹرکٹس میں, اور اے جے کے میں ہوئے 9 لاک ڈاؤنز ہوئے 3 ڈسٹرکٹس میں, اسلام آباد میں 8 لاک ڈاؤن ہوئے ایک ہی سیکٹر میں I-10 میں, اور پنجاب میں ہوئے 334 لاک ڈاؤنز, 7 لاک ڈاؤنز ان 3 ڈسٹرکٹس. سندھ ہوئے. بلوچستان کا یہ ہمیں نظر نہیں آیا, بلکہ آج بریفنگ میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بلوچستان میں یہ جو ڈسٹرکٹ وائز لاک ڈاؤنز کیے گئے یہ بلوچستان میں کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اسکیٹرڈ پاپولیشن یا کوئی اور؟ بلکہ میں آپ کو عادل بتاؤں کہ وی آر دا فرسٹ پروونس. سب سے پہلے سکولز پورے پاکستان میں بند ہوئے ہم نے کیے, سب سے پہلے کووڈ سے سیکریٹریٹ بند ہوئے ہم نے کیے, ایون یہاں تک کہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹس کی
لاک ڈاؤن ہوئی وہ بلوچستان نے سٹارٹ کی, اور آج تک انٹر پروونشنل یا انٹر ڈسٹرکٹ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ابھی تک ہم نے بند رکھی ہے, اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی آج تک جو سٹینڈ لیا ہے وہ بلوچستان نے لیا ہے. یہ الگ بات ہے پتہ نہیں اس میپ میں آ کیوں نہیں رہے. ہمارے یہاں کووڈ کے حوالے سے جو سب سے پہلے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے بلوچستان میں سارے ڈسٹرکٹس میں. لیکن کیا آپ لوگوں نے ہوم آئسولیشن کی پرمیشن دی ہوئی تھی کہ جب اگر کوئی ڈائگنوز ہو جائے یا سمٹمز ہوں تو وہ ہوم آئسولیشن کر لیں, سیلف کوارنٹین کر لیں؟ اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس, آپ نے ڈسٹرکٹ وائز بند کیا ہے ایریاز کو؟ جی بالکل, ہمارے سارے ڈسٹرکٹس لاک ڈاؤن میں گئے ہیں. بزنسز دیکھیں, جو این سی او سی کے بعد جو مین جو کمیشن پرائم منسٹر صاحب اور باقی چیف منسٹرز کے ساتھ ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, یہ سارے ڈیسیجن ایمیکیبلی سب پروونسز نے ایک ساتھ لیے ہیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹس کا بند کرنا ہو, چاہے وہ بازاروں کا ہو, کن کا کھلنا ہو, کن کا نہیں کھلنا ہو, کیا پروسیجر ہو. ایوری ٹائم جو سارے پروونسز سٹیپس لے رہے تھے, بلوچستان بھی اسی طرح سارے سٹیپس لے رہے تھے. ہم نے زیادہ تر چونکہ فوکس کوئٹہ میں کیا ہے. کوئٹہ میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تقریباً سب سے بڑی جو پاپولیٹڈ ایک سٹی بلوچستان کی ہے وہ کوئٹہ ہے, اور کووڈ کا ایکسپینڈ بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہوا ہے, تو مین فوکس کوئٹہ ہمیشہ سے رہا ہے. اوکے سر, اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کل پرائم منسٹر کے سامنے ہوں گے, تو آپ کی صوبے کی کیا پالیسی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو, سافٹ ہو, کیا ہو, کیسے آپ لے کے جائیں گے یہ معاملہ؟ دیکھیں, ایک تو عادل میں ایک چیز پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر شروع میں بھی آپ دیکھیں تو کووڈ کے 2 فیزز ہوتے ہیں. یا تو آپ کووڈ کو انیشلی فرسٹ ڈے سے سیریس لے کے فلی لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں, یا تو پھر آپ جب کووڈ بہت پھیل جاتا ہے پھر آپ اینڈ میں لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں. جیسے کہ اب اسپائک تھی تو میرا بھی ہمیشہ سے یہی کہنا شروع میں رہا کہ دا فرسٹ اسٹیپ از آلویز مچ ایزیئر, کہ ہم لاک ڈاؤنز پہ جتنی سختی کر سکتے تھے. خیر پاکستان کی ایک سینسٹیوٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے, پاکستان کے معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے, پاپولیشن کو بھی دیکھنا چاہیے, ہیلتھ کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سٹیج پہ جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, دیکھیں اس کووڈ کا یہ کووڈ ایک بہت بڑے حد تک پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹیز یا نمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں, جتنی ہماری ٹیسٹنگ زیادہ ہوں گی اتنا نمبر ہمیں زیادہ شو ہوگا. لیکن ہمیں ابھی اپنے ہیلتھ کیئر سینٹر میں اپنے لاک ڈاؤنز کے میکینزمز میں بہت سختی لانی ہوگی. اور میں آپ کی توسل سے ٹریڈرز, مارکیٹس, یہ سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہمیں اتنا ایزی اس کو نہیں لینا چاہیے. اور جہاں سختی یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ گورنمنٹ تو کوشش کرتی ہے, لیکن اتنے بڑے پاپولس میں آپ سختی کے میکینزم کو کہاں تک اور زیادہ سخت کر سکتے ہیں. جب تک پبلک کا, جب تک ایسوسیشنز اور ان سب کا ایک اچھا پازیٹیو اور ایکولی رول گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا, ان لاک ڈاؤنز کو, ان ساری چیزوں کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. And I think so we should now think beyond our businesses, beyond our freedom of going here and then and many other things. سر یہ تو ہم نے دیکھا نا, اب یہ ہماری سپائک ہے, گزار لیں, we can do much better. جام صاحب اب ہماری یہ سپائک ہے, اب تو ہمارے پاس یہ ہمارا کرو جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے نا, یہ تو اب ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ تو نمبر بڑھ رہا ہے, دنوں کے حساب سے تیز ہو رہا ہے. حکومت اب نہ اپولوجیٹک ہو سکتی ہے اور نہ بہت ہی زیادہ پولائٹ اور ہمبل ہو سکتی ہے. اس وقت اگر آپ نے کھولنا ہوگا تو اسٹرکٹ ایس او پیز جو ہم سن رہے ہیں کہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. بلوچستان پروونس کیا کرے گا, کس طریقے سے ان ایس او پیز کو انشور کرے گا جو کل اگر آپ لوگ بنا کر آتے ہیں اور مزید ایس او پیز کو سخت کرتے ہیں, کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ کیونکہ اپیرنٹلی ہمیں فیڈرل کے سٹانس سے یہ لگ رہا ہے کہ نوٹسز دیے جائیں گے ٹریڈرز کو, مارکیٹس کو, اگر وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے نوٹسز کے بعد تو پھر ان کو بند کر دیا جائے گا ان مارکیٹس کو. دیکھیں ہمارے یہاں ہم پہلے دن سے ہم نے یہ میکینزم اسی طرح آگے کیا ہے کہ چاہے وہ شروع کے دن تھے یا ابھی کے دن آنے والے ہیں, یہاں پہ آپ نے کنٹینیوس انٹریکشن اپنی ان ساری سوسائٹیز کے ٹریڈرز اور ان کے سب کے ساتھ رکھنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ٹیلنگ دیم, بیکاز ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ کر لیں گے, وہاں ایک نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور نوٹیفیکیشن پہ سب کام کرنا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہوتا. ہمیں اس کو منٹ ٹو منٹ, آور ٹو آور گورنمنٹ فنکشنریز کو باقاعدہ ہر جگہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا, جب جا کے پھر لوگ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, مارکیٹ والے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا ہوگا. دوسرے لیول پہ
SOPs میں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جس میں آپ ماسکنگ سمجھ لیں, سیلف آئسولیشن سمجھ لیں, اس میں کوارنٹینز لیولز ہوں, باقی جو ہائیجینک جو پریکٹسز ہیں, باقی چیزیں, اس کو فل ہر لحاظ سے ممکنہ طور پہ بنایا جائے گا ہمیں, اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. تھرڈ نمبر پہ ہمارے جتنا بھی ہیلتھ کیئر سیٹ اپ ہے, ہمیں پبلک میں اب اویئرنیس بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں خاص کر اپنے علماؤں کے تھرو, اب پروفیسرز کے تھرو, یعنی کہ فرام آل اسپیکٹ آف لائفس میں, کہ لوگوں کو تھوڑا اویئر کرنا ہوگا کہ اب انہوں نے کیا پریکاشنز لینے ہیں. اب میجورٹی ہیو بیکم پازیٹیو, بہت سارے لوگوں سے گزر بھی چکے ہیں, اب بہت سینسیٹائز ہو چکے ہیں 1 مہینے سے ٹائم پہلے سے. تو لوگوں میں ابھی وہ ایک سینسیبلٹی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. کاش کہ یہ سینسیبلٹی ہم میں 2 مہینے پہلے آتی, بٹ دیٹس ہاؤ نیچرلی تھنگز انفولڈ کرتی ہیں. ابھی ہمیں ہمارے سوسائٹی کے سارے لوگوں کو آئی تھنک سو مل کے اس اویئرنیس کو اور تھوڑا امپلیمنٹ کرانا ہے, تاکہ لوگ اس پہ ابائڈ کر کے اب اس سپیڈ آف گراف کو کم از کم سلو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر, وقت تھوڑا سا کم ہے, اگر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ اس پہ ڈیٹیل سے پھر کبھی آپ سے ذرا تفصیل سے بلوچستان کی گورننس پہ بات ہوگی, تو اس پہ بہت سارے آسپیکٹ ڈسکس کریں گے جو آج ہم نہیں کر پائے. اپوزیشن نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا کی آڑ میں 7 ارب روپے خرچ کہاں کیے ہیں, پہلے وہ بتا دیں. بلوچستان کی آپ کی اپوزیشن نے آپ کو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ صوبے میں کرونا فنڈ کے نام پہ لوٹ مار ہو رہی ہے, 1000 روپے کے راشن کا تھیلا 2500 روپے کا ظاہر کیا گیا. یہ الزام لگایا آپ کی اپوزیشن نے آپ پر. انہوں نے کہا کہ جام کمال صاحب جو ہیں کوئی کمال کر کے دکھائیں, وہ بھی باصلاحیت اور اہل ہیں, لیکن جام صاحب جو ہے فی الحال رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. جی, میں سب سے پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی حکومت ہے. آپ ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ کی کمیٹیز بنی ہیں جنہوں نے راشن تقسیم کیے ہیں, ہم نے اپوزیشن کے ممبرز کو بھی اس کا ممبر بنایا ہے, اور ہر ڈپٹی کمشنر کا فارمولیشن ان کے وہاں MPAs, وہاں کے NGOs, وہاں پہ 3-4 اور ادارے, ان سب نے مل کے اپنی SOPs خود ڈیولپ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہوا 1000 کا تھیلا جو 2500 کا ہوا اس کی اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال جی بہت نامناسب بات ہے. تھنگز آر ویری کلیئر. اس میں عادل, یعنی کہ کوئٹہ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے تقریباً 7 سے زیادہ جو MPAs ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں, اور بڑے کھلے انداز میں خود جا کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے اور اس سارے راشن تقسیم کر کے آئے ہیں, پھر بھی الزام لگا, اور بڑی خوشی سے انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے یا کسی میڈیا کے سامنے آ کے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں, بٹ ہم نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹس کا پیکج الگ بنایا ہے, اور اس میں اٹس اے ویری کلیئر تھنگ, اور اس میں ایک ادارے نے نہیں کیا ہے, باقاعدہ اس کا پورا ایک میکینزم بنا ہے. 7 ارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر آج تک گورنمنٹ آف بلوچستان نے 7 ارب روپے اگر اس مد میں خرچ کیا ہے, تو وہ میں ذمہ داری پوری قبول کرنے کو لیتا ہوں. میں آپ کو بڑا سمپل سا میتھس بتاتا ہوں. PDMA نے پہلے دن سے آج تک جتنا بھی کام کیا, جس میں ٹینٹنگ ہو, ویئر ہاؤسنگ ہو, تافتان میں 7000 لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلانا ہو, ہاسپٹلز میں کھانا کھلانا ہو, میڈیکل فیسلٹیز لینا ہو, PPE کٹس لینا ہو, N95 ماسک ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے پینڈیمک میں ریکوائرمنٹ آف لیبر وغیرہ وہ ساری ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا بجٹ ہے جس میں انہوں نے اپنی الگ پروکیورمنٹ کی ہے, ٹوٹل پروکیورمنٹ جو ابھی تک PDMA نے کی ہے وہ دیٹس کلوز ٹو 1 بلین. اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کی ہے میڈیکیشن ان ساری چیزوں میں وہ تقریباً 30 کروڑ کی لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ وہ بیسکلی آپ کا جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے جو پورے سال کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شو کرتی ہے, وہ اس پورے کو کووڈ میں شو کر رہے ہیں. All right, sir, we are running out of time. میرے خیال سے تھینک یو سو مچ. جال صاحب CM بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے ان سے بات کی ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منسٹر انفارمیشن شبلی فراز صاحب, اور جو اس وقت انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ اب لاک ڈاؤن کے متعلق جو بھی فیصلہ ہونا ہے تو اس میں بڑی جو پلاننگ ہے وہ بڑی امپریسو لگ رہی ہے اس وقت تک. اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے اس پلاننگ کو جو گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو ایک بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے ان سے اس پر اور کچھ اپوزیشن کے الزامات پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, منسٹر انفارمیشن نے ہمیں جوائن کر لیا, شبلی فراز صاحب سے ہم ذرا بات کریں گے اپوزیشن کے الزامات کے اوپر بھی. لیکن جو ہمیں آج نظر آئی چیز وہ نیشنل ایمرجنسی رسپانس کی ایک ایپ بنی ہے, اگر ہماری اسکرین پر وہ دکھائی جا سکے, کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ارائیو کوئک اور ارائیو ایگزیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ دی جائے گی جو ریسکیو کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی, اور یہ عام لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپریسو
کام کیا ہے فیڈرل کی طرف سے. اس پہ NCOC میں آج بات بھی ہوئی ہے. تو اس کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کن ہاسپٹلز میں کن ڈسٹرکٹس میں آپ کو کووڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, کن کن ہاسپٹلز میں ہے آپ کے نیئر بائی. جس طرح ہم ریسٹورنٹس دیکھتے ہیں نیئر بائی ریسٹورنٹس, اس طرح آپ کو نیئر بائی پتا چل جائے گا. فیسلٹیز پھر ڈیٹیل سے اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ کیا کیا فیسلٹیز ہیں. آپ کو لیبس کے بارے میں اس میں پتا چل جائے گا کون سی لیبز ہیں جو نیئر بائی جہاں سے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ کافی تفصیلات ہیں جی. جب آپ کل آفیشلی یہ لانچ ہوگی تو پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے مزید بات ہو سکے گی, لیکن اس کے ذریعے آپ کو کافی حد تک پتا چل سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اوور آل ایک کیمپین چلائی گئی تھی اویئرنیس کی, وہ ISPR نے کیمپین چلائی اور وہ بڑی امپریسو تھی اور بڑی ایکسکلوسیو اس لحاظ سے تھی کیونکہ PPEs آپ کی اکوپمنٹس ہیں, کٹس ہیں, اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ اس کو یوٹیلائز کس طریقے سے کیا جائے. تو اصل فلا سامنے یہ آیا کہ اگر کہیں چیز ہو سکتا ہے نہیں بھی ہے, لیکن جہاں پہنچی بھی ہے وہاں سم ٹائمز یوٹیلٹی اس کی صحیح اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اویئرنیس نہیں تھی کہ ماسک کتنا پہننا ہے, کیسے پہننا ہے, کون سا ماسک کتنا استعمال ہو سکتا ہے, کس کا کیا کام ہے. اور پھر شاید کچھ انیشیلی جو ہے وہ سٹاف کو ٹریننگ کا بھی مسئلہ تھا. لیکن بہرحال پروونسز کی ریزرویشنز بھی سامنے آتی ہیں, وہ فیڈرل اور پروونس نے ایک دوسرے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اب کافی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. میں ذرا وینٹس کی اسٹیٹ آپ کے سامنے رکھ دوں جو اس وقت پروونس وائز ہے. جو پبلک سیکٹر میں ہے پنجاب میں 1385, پرائیویٹ سیکٹر میں 568, وینٹس ریزرو فار کووڈ-19 I'm talking about particularly پنجاب 542. کووڈ آکیوپیشن اسٹیٹ آف وینٹس جو ہے اس وقت جتنے یوز ہو رہے ہیں وہ 84 ہیں کووڈ-19 کے, اور نان کووڈ-19 جو ہیں وہ 381 اس وقت اویلیبل ہیں پنجاب میں. سندھ اسپیسیفکلی کیونکہ دو بڑے صوبوں میں زیادہ بڑا نمبر ہے تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں. سندھ میں 708 پبلک سیکٹر میں, 358 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, 203 وینٹس ریزرو کیے گئے ہیں اس میں کووڈ-19 کے لیے, اور جو اس وقت 68 اس میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں, اور 219 جو ہیں وہ ابھی بھی نون کووڈ-19 ہے جو پڑے ہوئے اویلیبل ہیں. تو یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے ذرا دو پروونس کا رکھ دیا, اس میں سٹی وائز بھی ہے. پمس کے اندر جی بہت بات ہوتی ہے, جو فیڈرل کے اندر سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جس پہ obviously تھوڑا برڈن بھی ہے. پمس کے اندر 75 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہے. ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ایونٹس وہاں پر نہیں ہیں, کچھ ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں کمپلینس کرتے ہیں, لیکن یہ جو نمبر ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ٹوٹل اویلیبل وینٹس اسلام آباد میں 233 ہیں, 90 جو ہیں وہ وینٹس ہیں ریزرو فار کووڈ, اور اس وقت کووڈ پیشنٹس 8 ہیں جو اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. نان کووڈ پیشنٹس کے لیے 68 اویلیبل ہیں ٹوٹل, اور 145 جو ہے وہ ٹوٹل ویکنٹ ہیں. تو اسلام آباد میں بھی اویلیبل ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں کو بھی اس پر اپنا رائٹس کے لیے بات کرنی چاہیے کہ وینٹس اویلیبل ہیں, کسی بھی طرح انشور کرانا چاہیے. کیوں بات سامنے آتی ہے کہ اویلیبل نہیں ہے, اگر نہیں بھی ہیں تو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ کون کہتا ہے کہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پکچر رکھ دی تھوڑی سی. ایک تو یہ شبلی صاحب پہلے تو آپ کی گورنمنٹ اس لحاظ سے بات کی مستحق ہے کہ اب جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں, کل فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے جانا ہے نہیں, اچھی پلاننگ کی ہے, ایگزیکیوشن, ڈیٹا کلیکشن اور ساری امپلیمنٹیشن. اب اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ آپ ملک اگر کھول دیتے ہیں تو SOPs کی وائلیشن نہ ہو اور آپ کا سینٹرلائز سسٹم پروونسز کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہوں, وہ کمپلین نہ ہو. اس کو کس طریقے سے انشور کریں گے کہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی جو ہے وہ گراؤنڈ پر اس طریقے سے ہو جس طریقے سے پلان کیا گیا ہے. دیکھیں آپ نے بڑے مفصل طریقے سے ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں. جو بنیادی چیلنج ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا. اس سلسلے میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے کووڈ کا جب ڈے 1 سے ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر تھی, ہمارا طریقہ کار بالکل درست تھا, سمت درست تھی, اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ کاروبار اور جو لوگوں کی جانیں ہیں وہ دونوں اکٹھے محفوظ ہوں اور چل سکیں. اب یہ جو اپلیکیشن آئی ہے یہ بنیادی طور پہ اس سے یہ ہوگا کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے دوست اپوزیشن کے, جس میں کہ ایک اضطراب اور ایک اس کی کیفیت پھیلتی ہے, ایک انسرٹنٹی کی, ایک تو یہ ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں ہمیں مسائل تھے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا نئی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کا کوئی ملک پریپیئر نہیں تھا. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو ہم نے بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کیا, اور جو پلیٹ فارم بنایا گیا جو گورنمنٹ نے بنایا وہ NCOC کا, وہ ایک بڑا ہی ایک ڈیٹیلڈ اور ایک بڑا ہی جس میں کہ سارے ملک کے جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں, جس میں کہ ہماری آرم فورسز کے لوگ ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, چیف منسٹرز ہیں, تو وہ یہ تعین کرتے تھے. اس کو ڈے ٹو ڈے ہم مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ زیادہ آسان اس لیے ہو گئی ہے کہ بیکاز ایک تو لیٹلی یہی وہ ہو رہا تھا کہ جی ہاسپٹلز میں کیپیسٹی وہ ہو گئی ہے. وہ آپ نے دیکھا بڑے ہاسپٹلز کسی بھی شہر میں ہو, چاہے اسلام آباد ہے تو اس میں پیمز ہوگا یا کلثوم ہوگا, تو لوگ ہمیشہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو نتیجتاً کچھ ہاسپٹل جو کہ باقی بالکل خالی ہیں, یعنی ایک ہی بس میں سارے بیٹھ گئے, پیچھے 10 بسیں خالی پڑی ہوئی ہیں, تو یہ لگتا یہ ہے کہ جی اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ایک تو کوارڈینیشن, کل بھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کئی چیزیں, ایک تو ریسکیو سروسز کے ذریعے بھی یہ ایپ فنکشنل ہوگی اور عام بندہ بھی کر لے گا, جس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس جگہ جا کر بات کروں اگر مجھے کوئی سمٹمز ہیں یا کوئی ایشوز ہیں سارے. ٹھیک, فیئر انف, پوائنٹ ٹیکن. کیونکہ اب جتنا اگر آپ کل کے بعد مزید ملک کھلتا ہے اور پراپر کھل جاتا ہے اور پھر ایس او پیز پر عمل, کیونکہ اتنا ہی نمبر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی تشخیص کے لیے 24 گھنٹوں میں 15,000 ٹیسٹ کیے گئے. ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 3,039 کیسز آئے. ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے 88 افراد کا انتقال ہو گیا. کورونا وائرس سے متاثرہ 25,271 افراد صحتیاب ہوئے. انہوں نے فگر سامنے رکھا. آپ کے لیے چیلنج بھی بڑا ہوگا. نہیں چیلنج یہ ہے, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, جو پیشنٹس جو جن کو ہوتا ہے کووڈ, اس میں سے 500 پیشنٹ تقریباً 500 کے قریب ہیں جو کہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہ تقریباً 150 پلس وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. اب یہ فگر بظاہر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنا ایک ڈرامیٹک فگر نہیں ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں, اور آپ نے تعداد بھی بتا دی وینٹیلیٹرز کی جو اکوپمنٹ ہے ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے پاس بالکل پورا ہے. ابھی تک ہم اس کے 50% کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو پھر یہ کیوں شور شرابہ ہے؟ پھر اس کا مطلب سیاست اب اس مسئلے پہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو. اگر کسی کے پاس پروونسز کو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے, اور وہ ایک فورم وہاں پہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن اس معاملے کیونکہ اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ تو اور ڈریں گے. اچھا جی, ذرا مریم اورنگزیب صاحب, جو آپ لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں نا کہ جی ہم نے دیکھیں کمیشن پبلک کر دی رپورٹ اور ہم آگے کریں گے, آپ کی اپوزیشن مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ہے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. کمیشن ایکٹ 2017 جو 31 مارچ کو نواز شریف کی قیادت میں قانون سازی پاکستان مسلم لیگ نون نے کی, اس کے سیکشن 15 کے تحت جو بھی کمیشن بنے گا وہ کمیشن رپورٹ کو 30 دن کے اندر پبلک کرے گا. تو عمران صاحب نے یہ رپورٹ 31 مارچ 2017 انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت 30 دن کے اندر پبلک کی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے پبلک کی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی مقصد تھا. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی وجہ سے پبلک کی ہے. انکوائری کمیشن ایکٹ کا انہوں نے آپ کو ریفرنس دیا, 2017 میں یہ کام ہو چکا تھا, آپ نے تیر کیا چلایا یہ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہم نے کیا ہے کہ بجائے جب شوگر کرائسس ہوتی تھی یا آٹا کرائسس, کوئی بھی کرائسس ہو, اس پہ پچھلی حکومتوں میں یہ کمیشنز بھی بن جاتے تھے اور رپورٹ بھی, اور وہ منظر عام پہ کبھی بھی نہیں آتے تھے. فرق یہ تھا کہ جب ہمارے ہاں کرائسس کا پیدا ہوئی, ان کی تو کرائسس خود یہ پیدا کرتے تھے. جب ہماری دفعہ میں کرائسس پیدا ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کلیئرلی انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کی تہ تک جاننا ہے. بٹ وہ کہہ رہے ہیں مجبور تھے. مجبور نہیں تھے جی, مجبور دیکھیں مجبور بالکل نہیں تھے. ہم نے بالکل رپورٹ تھے تو اس کا فورنسک آڈٹ کیوں نہیں کرایا گیا, ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی جو اگر یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ تھی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہم نے ایکٹ بنایا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے وہ ذرا رکھ دیتا ہوں, یہ آپ مجبور تھے, آپ نے پبلک کرنی تھی ہر. نہیں جی, دیکھیں اس ملک میں کئی چیزیں ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں, اس ایکٹ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. دیکھیں یہ سب ہم نے کیے, ہم تو عملی بات جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی اگر ہو بھی دکھانا بھی ہو تو دکھاتے نہیں. ہم نے رپورٹ جب شائع کر دی تھی نا, اگر ہماری نیتیں نہ ہوتی ہیں, اور جو پرائم منسٹر کی جو ان کا جو ایک نعرہ ہے جس میں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور لوگوں کو, چاہے وہ ہمارے اپنی پارٹی کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں, ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ملک کا خون چوس کے اور اس ملک کو ایک کھوکھلا کیا ہے. انہوں نے اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کی فورنسک رپورٹ بھی لے آئے, ہم نے پوری ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن, اب جو ہمارے یہ تو انہوں نے پورے ان کو سب کو ملایا ہوا تھا ساتھ نا, جو بھی ان کے اپوائنٹیز تھے, چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن میں ہوں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہوں, چاہے وہ جدھر بھی ہوں, شوگر کین کمشنرز ہوں, سارے. فرق یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ 8-10 دن میں یہ آپ کو یہ جو جتنے بھی کیریکٹر, یہ جتنے بھی اس کرائم کے اس میں سرکل میں چین میں جو انوالو تھے, وہ سارے جو ہے تو ایکسپوز بھی ہوں گے اور ہم ان کو. ٹھیک, بس مجھے ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں, یہ گیزٹ آف پاکستان میرے سامنے پڑا ہوا بھی ہے, میری ٹیم کو میں نے دیا تھا اگر وہ چلا سکے سامنے, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب آپ دیکھیں, provided further the commission may in the public interest recommend to the federal government that all are any part of the final report or interim report may not be made public. ٹھیک ہے,
اور اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اوپر بھی ہے ایک لائن جس میں the final report or an interim report of the commission shall be made public. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجبوراً آپ نے کیا ہے, پہلے تو ہم نے یہ کام کیا. یہ دیکھیں اب کسی نہ کسی طریقے میں یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. کریڈٹ تو ان کو مل گیا بیکاز انہوں نے جو کچھ بھی اپنے اعمال کیے وہ برسر عام ہو گئے. وہ ہم نے اس کو جو ہے تو سب کچھ سامنے رکھ دیا ہے. یہ نہ کوئی سیکرٹ رپورٹ ہے, اس میں ہر چیز, ہر کیریکٹر جو کہ اس میں انوالو ہے اس کو جو ہم نے تشت ازبام کیا ہے. ٹھیک, ذرا دوسرا سوال بھی سن لیں جی. یہ چلائیے گا. مریم اورنگزیب نے کیا بات کی چینی چوری سے متعلق؟ مرکزی کردار چینی چوری کا عمران صاحب کو کمیشن میں کیوں نہیں بلایا گیا اور کیوں نہیں ان کو نامزد کیا گیا کہ وہ اصل مجرم ہے پاکستان کی عوام کے چینی چوری کے؟ کمیشن کیوں اسد عمر, رزاق داؤد اور بزدار صاحب کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تمام فیصلے اور تمام احکامات عمران صاحب نے کیے تھے. ذرا سعید غنی صاحب نے کیا بات کی وہ بھی سنوا دیں, پھر منسٹر صاحب سے اس پہ ذرا پوچھتے ہیں. نیازی گٹھ جوڑ اپوزیشن کو دبانے کا ہتھیار ہے. ان کا مقصد احتساب کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے, ان کا مقصد اپوزیشن کا خاتمہ ہے. کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی سر سے پاؤں تک ایکٹیو نیب ہے, خاموش بیٹھی ہے. کیوں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا, حفیظ شیخ کو گرفتار نہیں کیا, نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا, وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا, بوزدار کو گرفتار نہیں کیا؟ سارا ڈرامہ ہے. یہ کمیشن تو آپ لوگوں نے بنایا. اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان چور ہے. خود فیصلے کرتے ہیں کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. میں ان کا جوش جذبہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہمیں تو پرائیڈ ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کی پالیسیز کو, جو کہ ایک ایماندار اور ایک سچا بندہ ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ 29 ارب کی جو سبسڈی ہے اس کا یہ 27 ارب کا ذکر نہیں کرتے ہیں, ان کا زور 2 ارب پہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو نہ چاہے 2 ارب ہے جو ہمارے وقت میں دی گئی, ہم نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا, اور جو ان کی 27, تو یہ اپنے 27 ارب کو چھپانے کے لیے, جس میں کہ 20 ارب شاہد خاقان عباسی نے اکیلے نے دیے تھے, وہ جو ہے تو اس کو یہ چھپا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں عمران خان کو ہونا چاہیے. عمران خان نے تو آرڈر کی ہے یہ انویسٹیگیشن. عمران خان تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور باقیوں کے بھی پیچھے لگے گا. یہ ان کے شوق پورے ہو جائیں گے. یہ ساری چیز جو ہے کافی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس میں ہم نے دیکھیں, ہم نے پرائم منسٹر صاحب سر وہ ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ پیش ہوئے ہیں, چاہے بزدار صاحب ہوں, چاہے یہ سارے پیش ہوئے ہیں نیب میں. ٹھیک ہے, پیش ہونا اور پیش ہونا چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری پارٹی کے بڑے اہم لوگ ہیں ان کا نام بیچ میں ہے تو ہم کسی کو کیوں بچائیں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا یہ آبجیکٹو ہے کہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے, انہوں نے انڈیویجولز کو نہیں بچانا. یہ فرق ہے. ہمیں انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے, ہمارے لیے ملک امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ہم کسی کو بھی ہم وہ نہیں کریں گے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. شبلی فراز صاحب منسٹر انفارمیشن تھے, انہوں نے کہا ہم نے کسی کو اسپیئر نہیں کرنا, جس کا نام آتا جائے گا سامنے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مرتضی وہاب صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. مرتضی وہاب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ذرا بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی یہ ایک آبجیکشن کیا گیا. وہ سعید غنی صاحب کی بھی ہم نے آپ کو دکھائی, پریس کانفرنس کی گئی, گزشتہ روز بھی کی گئی. بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کمیشن نے کرنا ہی ہے تو اسد عمر صاحب کا نام بھی تھا, وہ ہیڈ کرے تھے, پرائم منسٹر کا نام کیوں نہیں ہوتا. یہ تمام چیزوں پر بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے اور پی ایم ایل این کا بھی ہے. تو مرتضی وہاب صاحب ذرا یہ بتائیے گا, ابھی میرے ساتھ موجود تھے شبلی فراز صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی لیڈرشپ پھڑی گئی ہیں تو یہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو بھی پکڑ لیں آپ, اسد عمر صاحب کو بھی پکڑ لیں, ان کو بھی پکڑ لیں, ان کو بھی پکڑ لیں, سب کو پکڑ لیں گے. نام آ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کا بھی نام آیا ہے, آگے بھی نام آئیں گے, پکڑ لیں گے, لیکن اب ہمارا 2.5 ارب نہیں, پچھلا 20-25 ارب کا حساب دیں پہلے. نہیں, میں سمجھتا ہوں حساب سب کا لینا چاہیے. جس نے غلط کام کیا اس کے خلاف کارروائی ہو, اور اس طرح کی جو خود پسند احتساب ہے اس کا تو پیپلز پارٹی نے پچھلے 40-45 سال سے سامنا کیا ہے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو سوال ہم ریز کر رہے ہیں وہ سوال جواب طلبی اس کی بالکل ہونی چاہیے کہ جب شوگر کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے کہ جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہوا چونکہ چینی ملک میں کم ہو گئی تھی, اور کم اس لیے تھی چونکہ ایکسپورٹ کی پرمیشن دی گئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں چیک کرنے کی ضرورت ہے کس کی ذات نے پرمیشن دی تھی. وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہے, وہ تمام دستاویزات اس رپورٹ پر اویلیبل ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس پروسیس کا حصہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان,
کہ آپ شہباز شریف سے بھی پوچھیں, شاہد خاقان عباسی سے بھی پوچھیں, آصف زرداری سے بھی پوچھیں, مراد علی شاہ سے بھی پوچھیں, لیکن عمران خان صاحب سے نہ پوچھیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی کہ چینی کی قیمت بڑھنے کا میں وجہ جانوں گا. میں سمجھتا ہوں شوگر کمیشن نے وہ وجہ بتا دی ہے, اور ذمہ دار ایز پر دا کمیشن رپورٹ بڑا کلیئرلی عمران خان صاحب خود ہیں. اب ٹھیک سر, کل این سی سی میں بھی جانا ہے سی ایم نے, تو سندھ کیا پوزیشن لے رہا ہے؟ سخت لاک ڈاؤن کے حامی, نرمی کے حامی, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سندھ کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو پچھلے 5-6 روز 7 روز میں جو نمبرز کا ایکسپونینشیل اضافہ ہے لاک ڈاؤن کی نرمی کے بعد یا لاک ڈاؤن کو ختم ہونے کے بعد, میں سمجھتا ہوں وہ ونڈیکیشن ہے سندھ گورنمنٹ کے موقف کی کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ کو افیکٹو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی پرائیورٹیز تھیں, ان کی اپنی کوئی منطق تھی. تو ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھے گا, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نمبر گیم جو این سی او سی کا ہے اس کے اندر ہماری بڑی لمیٹڈ پاور ہے, اور ہم اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں, منظوری وزیر اعظم کو کرنی ہے آخر میں. تو آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ ٹی وی پر آ کے کچھ بھی بات کر لیں, لوگوں کو تسلی دیتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے نمبر آف پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے, جس طریقے سے اموات میں اضافہ ہوا ہے, یہ آپ کے ہیلتھ کیئر کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں, اور آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر کے نظام کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کو افلوٹ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک گیپ کریٹ کرنا پڑے گا, اور وہ کریشن تبھی ہو سکتی ہے جب آپ افیکٹو لاک ڈاؤن کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قوم کے اوپر تمام چیزیں چھوڑ دیں گے جی قوم خود احتیاط کرے گی, جب وفاقی حکومت خود احتیاط نہیں کر رہی, اگر وفاقی وزراء احتیاط نہیں کرے, اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ احتیاط نہیں کرے, تو آپ ایک عام آدمی سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ احتیاط کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اپنے کام سے یہ چیز شو کرنی چاہیے کہ احتیاط ایکچولی ہے کیا. کہ اب تو دنیا کھل رہی ہے, اب ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, وہ اب کھل رہی ہے دنیا, ہم بند کیسے کر سکتے ہیں ایسے حالات؟ عادل صاحب, یہ دنیا جو کھل رہی ہے وہ تمام برا وقت دیکھنے کے بعد کھل رہی ہے. ان کے ہاں نمبر آف کیسز بھی پلیٹو ہونے کے بعد نیچے آئے, نمبر آف ڈیتھس بھی پلیٹو ہونے کے بعد نیچے آئیں. پاکستان کی تو ایک اپنی منطق تھی کہ نمبر آف کیسز ہمارے بڑھ رہے ہیں, اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی لاک ڈاؤن ختم کر دو. تو ہم تو فرام ڈے ون اس منطق سے اگری نہیں کرتے تھے, ہم نے اپنی ریزرویشن بار بار فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے مگر ان کا ابھی بھی یہی سٹانس ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا اور کھولنا یہی سولوشن ہے, اور ضروری نہیں آپ رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ پہ ہوں, آپ کو اس طرح کی ٹرکس کے ذریعے اس کرائسس سے نکلنا تھا. اگر کوئکلی مجھے بتا سکے, بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو کلوز مائی شو, سندھ کے پاس اس وقت ٹوٹل وینٹس کتنے اویلیبل ہیں؟ عادل صاحب, سندھ میں کووڈ اسپیسیفک کیسز کے لیے پبلک سیکٹر میں 283 وینٹس کو مختص کیا گیا, تو ان کو ریزرو کیا ہے, اور اسی طرح ایچ ڈی اور آئی سی یو بیڈز بھی ہم نے مختص کیے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر آف وینٹس الگ ہیں. رائٹ, ٹھیک, تھینک یو سو مچ مرتضیٰ وہاب صاحب فار جوائننگ اس. آخر میں کچھ دیر پہلے میری بات بھی ہوئی, ابرار الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کو جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آ گیا ہے, اور بڑے ہوپ فل تھے کہ انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے, لیکن بڑی ہمت کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے تھے. بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا ہے ملک میں ہائی پروفائل لوگوں سے لے کے کامن مین تک یہ مسئلہ پہنچا ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہے. ماسک لازمی پہنیں, اور جو ایس او پیز گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں اس کو پلیز فالو کریں اگر ملک کھول دیا جاتا ہے, بیکاز فیصلے حکومتوں کے ہو سکتے ہیں بٹ جان آپ کی اپنی ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.